بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل صدر احترام صدر جلسہ، معزز اور موقر علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں ایک دینی جلسے میں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم الانبیاء سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور جتنے نبیوں کو اور رسولوں کو قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا، ہر پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ بنائے، قوم بنائی، امت بنائی، اور ہر پیغمبر کے شایان شان اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی امت اس پیغمبر کو مرحمت فرمائی جیسے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ تھا. آپ جانتے ہیں آنے کے اعتبار سے، ظہور کے اعتبار سے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ تمام نبیوں سے بلند اور بالا فرمایا.
کسی پیغمبر کا ایمان اور کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ وہ اپنی نبوت پر ایمان کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کا اظہار نہ کرے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نہیں، لیکن پچھلے پیغمبروں کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی تکمیل کے لیے، آپ کی نجات کے لیے، جیسے اپنی نبوت اور اپنی رسالت پر آپ کو ایمان لانا ضروری، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری قرار دیا گیا تھا۔ ہم اور آپ خیر الامم ہیں، خیر امت ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین، سید الآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ایسا ویسا مقام نہیں ہے۔ پیغمبروں نے دعائیں کی، اے اللہ ہماری نبوت اور ہماری رسالت لے لیجیے بھلے سے، لیکن ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائیے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بحیثیت امتی آئیں گے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، ختم نبوت کا تاج آپ پر پہنا دیا گیا ہے۔ حضرات، جب اس امت کا مقام اتنا اونچا کہ پیغمبروں نے اس میں آنے کی خواہش ظاہر کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں تشریف لائیں گے، تو آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آپ نظر دوڑا کر دیکھیں، آپ عالمی نقشہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ دنیا کے اندر کتے کو اگر کوئی ناحق مار دیتا ہے، وہ خنزیر، وہ ناپاک جانور، وہ سور جو گندگی کھاتا ہے اور گندگیوں میں رہتا ہے اور نجیس العین جانور ہے، حرام جانور ہے، اگر اس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے تنظیمیں اور اس کے حقوق کی بات کرنے والی جماعتیں عالم کے اندر، دنیا کے اندر موجود ہیں کہ تم نے میرے پالتو سور کو کیوں قتل کر دیا، میرے پالتو کتے کو کیوں مار دیا، مرغی پر گاڑی کیوں چلا دی، بکری کو کیوں تم نے ٹکر مار دی۔ لیکن جس امت کو خیر امت کہا گیا اور جو امت جس میں آنے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی، پیغمبروں نے تمنائیں کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس امت کے اندر تشریف لائیں گے، آج اس امت کی حالت کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر خود اس امت کی حالت کیا ہے؟ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ قرآن تو ہمیں خیر امت کہتا ہے، قرآن تو ہمیں امت وسط کہتا ہے، قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم امتوں میں اور جماعتوں میں اور قوموں میں سب سے بہترین قوم ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے گجرات کا نقشہ ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے مظفر نگر کا نقشہ ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے کشمیر کی وادی ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے گوانتانامو بے کی جیل ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے غزہ کی سرزمین ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے فلسطین کا لہو ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے
افغانستان کی توڑا گوڑا کی پہاڑیاں ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے لیبیا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے عراق ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے افریقہ کی مسلم آبادی کا علاقہ ہے۔ کیا ہمارے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ کسی زمانے کے اندر کہا جاتا تھا کہ گاجر اور مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے اور پانی کی طرح مسلمانوں کے لہو کو بہایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں گاجر کی بھی اپنی جگہ پر قیمت ہے اور مولی کی اپنی جگہ پر قیمت ہے، بسلری واٹر اور پانی کی پیور واٹر کی اپنی جگہ پر قیمت ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ ان مسلمانوں کی اس ہندوستان کے اندر، افغانستان کے اندر، اس دھرتی پر کیا قدر و قیمت مسلمانوں نے اپنی باقی رکھی ہے؟ خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ بکتا چلا جائے؟ خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے؟ خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ ان کی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جائے؟ خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ ان کی مساجد کو مسمار کیا جائے؟ خیر امت کا ترجمہ یہی ہے کہ ان کی داڑھی رکھنے والوں کو دہشت گرد جانا جائے؟ خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ ان کے مدارس عربیہ کو دہشت گردی کے اڈے بتائے جائیں؟ خیر امت کا ترجمہ یہی ہے کہ فاطمہ رقیہ زینب نام رکھنے والی عورتوں کو ان کو پردہ کرنے سے بے پردگی پر مجبور کیا جائے، ان کے پردے کو لوٹ کر نکالا جائے، اور جب وہ برقع استعمال کریں اور پردہ استعمال کریں چلتی بس سے اور چلتی ٹرین سے ان کو دھکا دے دیا جائے؟ کیا خیر امت کا ترجمہ یہی ہے کہ ان کے اذانوں پر پابندی لگانے کی بات کی جائے؟ خیر امت کا ترجمہ یہی ہے؟ اب آپ نے دیوالی کے اندر دیکھا کہ پٹاخوں کے اندر کلام پاک کے اوراق کو رکھ کر بارود کے اندر اس کو سلگایا جا رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر گیٹ کے اندر کسی ظالم نے کلام پاک کے اوراق کے اندر خنزیر کے گوشت کو رکھ کر، سور کے گوشت کو رکھ کر صدر گیٹ پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ یو پی کے کسی ریلوے اسٹیشن کے اندر چلتی ٹرین سے کلام پاک کے اوراق کے اندر گندگی کو رکھ کر، غلاظت کو رکھ کر پلیٹ فارم کے اندر پھینک کر چلا گیا تھا۔ حضرات، اصلاح معاشرہ کے اجلاس کے اندر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا تذکرہ آپ نے چھیڑ دیا، یہ کیا آپ نے داستان، کون سی داستان آپ نے چھیڑ دی؟ خیر امت والی بات حضرات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اس امت کا مقام، اس امت کا درجہ اللہ کیا بیان کرتے ہیں، نبی کیا بیان کرتے ہیں، اور قرآن میں اور حدیث میں اس امت کا مقام کیا ہے، اور اس دھرتی پر اس امت کا مقام کیا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ قرآن بدل گیا، حدیث بدل گئی، آسمان بدل گیا، زمین بدل گئی، عرش بدل گیا، کرسی بدل گئی، بخاری بدل گئی، ترمذی بدل گئی، اور نماز بدل گئی، اذان کے کلمات بدل گئے، کلمہ طیبہ بدل گیا۔ یہ کیا ہوا؟ 313 ہزاروں پر غالب تھے، یہ کیا ہوا کہ مٹھی بھر اس وقت کی سپر پاور طاقت کو شکست دینے کے لیے کافی تھے؟ یہ کیا ہوا کہ وقت کے بعض و معاوض ننھے منھے بچے اس امت کے فرعون کے خاتمے کے لیے کافی تھے؟ اور آج یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو غیر شرک کرنے والا، جانوروں کے پیشاب میں لت پت ہونے والا، اللہ کی نگاہ میں گرا ہوا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں ایسے جیسے آسمان سے پٹک دیا گیا ہو۔ وہ ہمیں نوکری دینے کے لیے تیار نہیں، مکان دینے کے لیے تیار نہیں، دکان دینے کے لیے تیار نہیں۔ کل جو ہماری مسجدوں کے سامنے اپنے جوتوں کو نکال کر بغل میں مار کر جایا کرتے تھے، کل وہ ہماری مسجدوں کے پاس آ کر اپنے بچوں کے اوپر ہمارا تھوک اڑا کر، ہماری پھونک اڑا کر وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کے تھوک کے ذروں میں، ان کے تھوک کی ہواؤں کے اندر ہمارے بچے ستر جائیں گے اور ان کو شفا مل جائے گی۔ کل جو ہمارے اولیاء، ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگان دین کے مزاروں میں اپنے پیشانیوں کو پٹخا کرتے تھے، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں اس ملک میں تمہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اگر رہنا ہے فلاں ملک کے اندر چلے
जाओ, या तो कब्रिस्तान बनाओ या तो फलानिस्तान बनाओ। ये कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? यही कलिमा हजरत उमर इब्न खत्ताब ने पढ़ा था, यही कलिमा हजरत सिद्दीक अकबर ने पढ़ा था, यही कलिमा हजरत उस्मान बिन नूरैन ने पढ़ा था, यही कलिमा हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने पढ़ा था, यही कलिमा खुलफाए राशिदीन ने पढ़ा था, यही कलिमा अशरे मुबश्शरा ने पढ़ा था, यही कलिमा अंसार ने पढ़ा था, यही कलिमा मुहाजिरीन ने पढ़ा था, यही कलिमा मक्के के सहाबा ने पढ़ा था, यही कलिमा मदीने के सहाबा ने पढ़ा था, यही कलिमा आका के जमाने में पढ़ा जाता था, यही कलिमा सहाबा के जमाने में पढ़ा जाता था, यही कलिमा ताबीन के जमाने में पढ़ा जाता था, यही कलिमा तबे ताबीन के जमाने में पढ़ा जाता था। मुसलमानों, अल्लाह के लिए बताओ, कलिमा बदल गया, कुरान बदल गया, दरूद बदल गया, किबला बदल गया, काबा बदल गया, हजर असवद बदल गया, मीना बदल गया, मुज़दलिफा बदल गया, अरफात बदल गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल गए, सिद्दीक की सदाकत में शुबा पैदा हो गया, फारूक की अदालत में शुबा पैदा हो गया, उस्मान के हया में शुबा पैदा हो गया, अली की इल्म के अंदर, बहादुरी के अंदर शुबा। क्या चीज बदली है बताओ? कि कल हमारे आबा अजदाद कहते थे कि मुंह तरफ खाने काबा के, और आज का मुसलमान यूं कहता है मुंह तरफ बनारस के, काशी के, बता के। क्या बदला? कल जमजम को मुतबर्रक समझा जाता था और आज कोई कहने लगे कि साहब फलां नदी का पानी और फलां दरिया का पानी और फलां जो है झरने का पानी, ये क्या चीज बदली बताओ? एहराम बदल गया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बदल गया, अव्वल कलिमा बदल गया, अन्निकाहु मिन सुन्नती बदल गया, ईजाब व कबूल बदल गया, कोई चीज नहीं बदली। और क़यामत तक आने वाला अल्लाह का दुश्मन, नबी का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, मुसलमान का दुश्मन बदलना चाहेगा, बदल देगा, बदल जाएगा, लेकिन किसको नहीं बदल पाएगा? अलहम्दु की दाल की सेज को किसी माँ ने ऐसे माई के लाल को जन्म नहीं दिया कि उसको जबर दे सके, उसको जेर दे सके। कलामे पाक की 6,666 आयतें थी है और क़यामत तक रहेगी। नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले अपना पेशाब पी कर जमीन में धस जाएंगे, सुबर का पाखाना खाकर मर जाएंगे, लेकिन नबी की शान में फर्क नहीं आने वाला, इसलिए कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, और इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपकी शान में जो गुस्ताखी करेगा उसके नाम निशान को खत्म करके रख देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे मिल्लत, जिंदाबाद बोलो भाई। दुनिया के चप्पे चप्पे के अंदर कौन सी गली, कौन सा महल्ला, कौन सा इलाका, आओ अहमद नाम के कितने अफराद मैं बताऊंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के कितने अफराद बताऊंगा, अबू बकर के नाम के आपके इलाके में है नहीं है अहमद और मोहम्मद, आपके इलाके में है नहीं सिद्दीक और फारूक, आपके इलाके में है नहीं उस्मान और हैदर। 9/11 के बाद यूरोपीय और अमेरिकी ममालिक ने हवाई अड्डों पर चेकिंग तेज कर दी और कहा कि ये दहशतगर्द कौन है जिसके पासपोर्ट के अंदर अहमद नाम मिलेगा, मोहम्मद नाम मिलेगा, और जिस लेडीज की पासपोर्ट के अंदर फातिमा नाम मिलेगा, रुकैया नाम मिलेगा, खुतैजा नाम मिलेगा, जैनब नाम मिलेगा, आयशा नाम मिलेगा। वहां की सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कानून बनाया कि मादर जात बरहना कर नंगा कर इनकी जामा तलाशी ली जाएगी जलील करने के लिए। उन्होंने ये सोचा कि इस तरीके से इनके कपड़े उतार कर, इनको जलील कर इनको नंगा कर सुअर खाने वाली कौम की जमीन से, कुत्ता खाने वाली कौम की जमीन से शराब में लटपट होकर
اپنی ماں کا منہ کالا کرنے والی زمین سے، بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو لوٹنے والی زمین سے مجھے یہ بتاؤ، ماں کی عزت لوٹنے والا دہشت گرد ہے یا ماں کے قدموں تلے جنت بتانے والا دہشت گرد ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ بیوی کو آدھا ایمان بتانے والا دہشت گرد ہے یا بیوی کو غیروں کے پہلوں میں سلانے والا دہشت گرد ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ بیٹی کے ساتھ شراب کے نشے کے اندر مست ہو کر آبرو لوٹنے والا دہشت گرد ہے یا یہ کہ جس پیغمبر نے یہ فرمایا جس کی 3 نہیں، جس کی 2 نہیں، جس کی 1 نہیں، صحابی نے کہا کہ اگر عورت کا حمل لڑکی کا ہو اور وہ لڑکی کا حمل گر جائے، آقا نے کہا کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر اس کو جنت میں پہنچا دے گی۔ اور ہمارے یہاں یہ مقام بیٹی کا کہ وہ جنت میں جانے کا وسیلہ اور جنت میں جانے کا ذریعہ، کون بیٹیوں کی آبرو لوٹ کر، ماں کی آبرو لوٹ کر، بہنوں کی آبرو لوٹ کر یوٹیوب کے اندر گندی فلمیں ڈال رہا ہے؟ کون ہے دہشت گرد؟ کون ہے امن پسند؟ ہم سر پر دوپٹہ اڑائیں ہم دہشت گرد، ہم ماں کے قدموں تلے جنت بتائیں ہم دہشت گرد، ہم بیوی کو آدھا ایمان بتائیں، مرد کی عصمت آبرو بچانے والا بتائیں، زنا سے بچانے والا بچائیں، ہم دہشت گرد۔ اور بہنوں کے سروں پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوپٹہ ہم نے ڈالا تو ہم دہشت گرد، اور اس کے پرت سے اڑا کر بیت الخلا اور ٹوائلٹ کو صاف کرنے والا $1 کا برش اس وقت تک ان کا فروخت نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی ماں اور بہنوں کی ننگی تصویریں اس پر چسپا نہ کرے۔ کون عزت دینے والا، کون ان کی آبرو سے کھیلنے والا؟ سیکورٹی کونسل نے سب قانون بنایا اور یہ سوچا کہ یہ مسلمان ہٹ جائیں گے۔ زنا کو روکنے والی یہی قوم تھی، رشوت کو روکنے والی یہی قوم تھی، بدکاری کو روکنے والی یہی قوم تھی، قوم یہی تھی، نجاست سے روکنے والی یہی قوم تھی۔ ان کے گوری چمڑیوں کو دیکھ کر، چونے جیسے رنگ کو دیکھ کر آج کا نوجوان فدا ہو جاتا ہے۔ ان کے بیت الخلا میں پانی نہیں ملتا، میرے آقا نے استنجا کا طریقہ بتایا، میرے آقا نے بیت الخلا کرنے کے بعد صاف کرنے کا طریقہ بتایا، میرے آقا نے بتایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر میں جا رہے تھے، 2 خبروں کے بارے میں آپ نے فرمایا بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم گھر کو دیکھا، آپ کے رونڈے مبارک کھڑے ہو گئے تھے اور شدت خوف کی وجہ سے جسم کپ کپ آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 خبروں والوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک تو اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں کی احتیاط نہیں کیا کرتا تھا، پاکی سکھائی آپ نے، طہارت سکھائی آپ نے، اور دوسرے کو فرمایا کہ یہ چغل خوری لگا بجھی کا کام کیا کرتا تھا، 2 منہ والا کام کیا کرتا تھا، چغل خوری کا کام کیا کرتا تھا۔ جس قوم کو پیشاب کرنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد طہارت کا سلیقہ نہ ہو، ظالموں، داڑھی مڈو، حرام خور اور رشوت خور اور سود خور، اس کتا اور سور کھانے والی قوم کی نقادی کرتے ہو تو جسے پیشاب کرنے کے بعد طہارت کا طریقہ نہیں۔ ہمارے دوست میڈیکل پڑھنے کے لیے انگلینڈ گئے، انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب میں انگلینڈ کے ٹوائلٹ میں گیا، بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد کھداننے لگا کہ بھئی کہاں پر پانی ملے گا، کہاں نل ہے، کچھ نہیں ملا، ٹیشو پیپر لٹکا ہوا تھا، مجبور ہو گیا پہلی مرتبہ، پھر جا کر میں نے غسل اتارا، اور اس کے بعد جب کبھی مجھے استنجا جانا ہوتا، بیت الخلا جانا ہوتا، میں بسلری واٹر پینے کا خرید کر میں بیت الخلا جایا کرتا تھا۔ حرام خورو، نبی کے چہرے کو چھوڑ کر سور کھانے والی قوم
اور کتا کھانے والی قوم، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹنے والی قوم، جنہیں پیشاب کرنے کے بعد طہارت کا خیال نہیں، پاخانہ کرنے کے بعد طہارت کا خیال نہیں، جنہیں رنڈی میں اور ماں میں کوئی فرق نہیں، جنہیں بازاری عورت کے اندر بیوی میں کوئی فرق نہیں، تم ان کے چہرے بناتے ہو اور تم انہیں آئیڈیل بناتے ہو، تم انہیں ماڈل بناتے ہو۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ پٹو گے نہیں، تم خدا کے قہر کا شکار نہیں ہوگے۔ سیکورٹی کونسل نے سوچا یہ قوم یہاں سے پاک ہو جائے گی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ دینی مجلس ہے۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دینی مجلس کے اوپر فرشتے اپنے رحمت کے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور مجلس کے بعد اللہ کے پاس جا کر تذکرہ کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میڈیا آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، میڈیا عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے، میڈیا نصارہ کے ہاتھ میں ہے، آج میڈیا اسلام مسلمان دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک آدمی ایک بلیڈ لے جاتا ہوا پکڑا جاتا ہے ایئرپورٹ کے اندر، ایک مرغی کو ذبح کرنے کی چھری لے کر جاتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو ایسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، موسٹ وانٹیڈ دہشت گرد ٹیررسٹ کو ہم نے گرفتار کر لیا، ایک انعامی دہشت گرد کو گرفتار کر لیا جس کے اوپر $20 کا انعام تھا، $10 کا انعام تھا، کچھ نہیں۔ سورہ انفال کا ترجمہ لے کر جا رہا تھا، سورہ توبہ کا ترجمہ لے کر جا رہا تھا، بدر کا واقعہ لے کر جا رہا تھا، گلیڈ شہید کا لے کر جا رہا تھا۔ ایسے پیش کرے گی، پیسے گا کتنے سال؟ 5 سال، 10 سال، 12 سال، 17 سال، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کہے گا کہ شواہدات نہ ہونے کی وجہ سے، صداقت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کی ماں کا جنازہ نکل چکا ہوگا، باپ کا انتم سنسکار ہو چکا ہوگا، اور جب اس کی پراپرٹی داؤ پر لگ چکی ہوگی اور اس کی بیوی اندھی ہو چکی ہوگی اور اس کی اولاد سڑک کی ہو چکی ہوگی، اس وقت کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں کہ یہ آدمی باعزت رہا ہو گیا۔ اس کا تذکرہ کوئی مولانا نصیر صاحب احمد آباد کے مولانا صاحب ہیں، سابرمتی جیل کے اندر صرف اس الزام کے اندر کہ دہشت گرد کا انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا تھا 7 سال رہے۔ جمعیت علماء کے تعاون سے 20 لاکھ کے خرچے پر سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ چلا، ہر ماہ وہ حاضری دیا کرتے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مولوی کو کیا پتا کہ اس کے پاس کون سی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، کون سا انالیسس اس کے پاس ریزلٹ ہوتا ہے، میت کا کون سا وہ کاغذ چھانبین کرتا ہے۔ موت آئی، مسجد کا امام تھا، نماز جنازہ پڑھائی، یہ بھی کوئی جرم؟ 7 سال تک اس کی بیوی بے-وزی کی زندگی گزارتی رہی، ان کے بچے یتیمی کی زندگی گزارتے رہے، اور 12-15 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ باعزت ان کو رہا کیا جاتا ہے۔ بتائیے کہ آج تک کے اندر زی نیوز کے اندر، سہارا نیوز کے اندر، کیا میڈیا کے اندر ان کی عزت کی خبریں دی گئی؟ نہیں دیتا کوئی۔ اور جب پکڑے گئے تو یہ کہہ کر پکڑا گیا کہ موسٹ وانٹڈ دہشت گرد اور ایک موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ اور ایک خطرناک قسم کا تربیت یافتہ پڑوسی ممالک کا دہشت گرد کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم۔ سیکورٹی کونسل نے جب پابندی لگائی، رقیہ نام پر، فاطمہ نام پر، زینب نام پر، عائشہ نام پر، فتیجہ نام پر، احمد نام پر، محمد نام پر، یہ کسی دارالعلوم کا رزلٹ نہیں، انالیسس نہیں، سروے رپورٹ نہیں، کسی ندوۃ العلماء کی اور کسی مظاہر کی، بلکہ خود وہاں کے یہودی پرنٹ میڈیا کے جو ہے میگزین نے لکھا کہ 9/11 کے بعد سیکورٹی کونسل نے احمد اور محمد، عائشہ اور صدیقہ فاطمہ، فتیجہ رقیہ زینب کے نام پر پابندی لگائی۔ اپنے تو اپنے
انگریز کے بچے بھی احمد اور محمد نام رکھنے لگے. ورفعنا لک ذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کوئی چیز نہیں بدلی. اللہ نے ہمارا مقام وہ دیا ہے، ہمارا مرتبہ وہ دیا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جب مدینہ طیبہ گئے. یہ کیا تھا مدینہ طیبہ؟ اس کو لوگ جانے سے ڈرا کرتے تھے. کوئی بزنس سینٹر نہیں تھا. سفر کرنے سے ڈرا کرتے تھے. یثرب اس کا نام تھا. یثرب کے نام تباہی کے، یثرب کے نام بیماری کے، بربادی کے. اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر پڑے. آپ نے فرمایا یہاں کی ہوا باد نصیب ہے، جنت کے جھونکوں کے برابر ہے. اور آپ نے فرمایا یہاں کی خاک، یہاں کی مٹی بھی خاک شفا ہے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جس دن تم داڑھی مڈانا چھوڑ دو گے، جس دن اپنے گھروں سے ٹی وی کا جنازہ نکالو گے، سود کی لعنت سے توبہ کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، آپ کی امت میں پیدا ہو کر، ارے ڈوب پڑو چلو بھر پانی میں نہیں، چلو بھر پیشاب میں، کہ جس نے تمہیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر، اپنے حمل کے اندر رکھا، جس نے اپنے خون کو بدل کر دودھ میں تمہیں اپنے سینے سے پلایا، جو ماں تمہارے سر کے درد کی وجہ سے ساری رات کام ضائع کرتی تھی، جو ماں تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا اس کا کلیجہ زخمی ہوتا تھا، اس کا دل دہل جاتا تھا، وہ ماں کہ جب اسکول کے بعد 4 بجے تم گھر لوٹنے والے 4:15 ہو جاتے، ٹکٹکی باندھ کر وہ دروازے پر تمہارے آمد کا انتظار کیا کرتی تھی. حرام خوروں طالبوں، رشوت کے اندر، سود کے اندر مبتلا ہو کر، انٹرسٹ کے اندر مبتلا ہو کر، چٹ فنڈ کے اندر مبتلا ہو کر، حکومت کی سودی اسکیموں اور بینکوں کی سودی اسکیموں کے اندر مبتلا ہو کر، یہ کوئی مکتب فکر کی بات نہیں. بہت سال ہوئے افغانستان کی صداؤں کو جب سے میں نے قانون سنا، میں نے کشمیر کی وادی کی چیخ و پکار کو سنا، میں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کے خطوط کو دیکھا، میں نے گوانتانامو میں جیل اور ابو غریب کی جیل کی صداؤں کو سنا، میں نے گجرات کے واقعے کو دیکھا، میں نے مظفر نگر کے واقعے کو سنا، میں نے ٹاٹا نگر جمشید پور مراد آباد کی تاریخ کو، تاریخ کے پنوں کے اندر صفحات کے اندر پڑھا. میں نے عہد کر لیا کہ مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر جوڑنا چاہیے. اب اختلاف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اے مسلمانوں، میں دیوبند بریلوی کی بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں تبلیغی اور جماعت اسلامی کی بات کرنے نہیں آیا ہوں. کلمہ دیوبندیوں کا لا الہ الا اللہ ہے، بریلویوں کا بھی وہی ہے، صحابہ بھی وہی ہے، حضرت بھی وہی ہے، حتیم بھی وہی ہے، صفا بھی وہی ہے، مروا بھی وہی ہے، مزدلفہ بھی وہی ہے. مجھے بتاؤ کہ بریلوی جب عرفات میں جاتا ہے تو بریلویوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہو، دیوبندیوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہو، سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہو، اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے والوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہو، 20 رکعت والوں کا الگ لگتا ہو، 8 رکعت والوں کا الگ لگتا ہو، 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا، 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنا. مینا بھی ایک ہے، مزدلفہ بھی ایک ہے، منہر بھی ایک ہے، مطاف بھی ایک ہے، صفا مروا بھی ایک ہے، عظیم بھی ایک ہے، حضرت بھی ایک ہے، نبی کا روضہ بھی ایک ہے، جنت المالا بھی ایک ہے، جنت البقیع بھی ایک ہے، مسجد نبوی بھی ایک ہے، ریاض الجنہ بھی ایک ہے. مارنے والا ہمیں نبی کا غلام سمجھ کر ایک کلمے کی نسبت سے مار رہا ہے. حرام خورو، تمہیں جھگڑا پیدا کر تمہیں ملتا کیا ہے؟ اللہ کے لیے نبی کے کلمے کی نسبت سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ. میں فرقہ پرستی کی بات نہیں، میں بات وہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کو دیوبندی بھی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بریلوی بھی مانتا ہے، تبلیغی بھی مانتا ہے.
قادیانی بھی کسی حد تک مانتا ہے، شیعہ بھی کسی حد تک مانتا ہے، اپنے گھر کے فرقوں کی بات الگ، یہ باہر کے لوگ بھی تو کسی حد تک ماننے پر مجبور ہیں۔ اپنے تو اپنے اس ہندوستان کی متعصب تحریر اور متنفر سرزمین کے اندر کتنے غیر مسلم ہیں جنہوں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ناز پڑی ہے۔ کون نہیں مانتا، کون نہیں مانتا؟ جس پر سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، یہ پتھر ابو جہل نے جیسے نبی کے ہاتھ میں، ابو جہل کے ہاتھ میں یہ پتھر کلمہ پڑے تھے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، یہ پتھر کلمہ پڑیں گے، وہ سنائی ہمیں دے گا۔ پڑھ رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ نے کہا ظالمو کتنے مدرسوں کو تم ختم کرو گے، کتنے ملاؤں کو تم ختم کرو گے، کتنے ملا عمروں کو ختم کرو گے، اساماؤں کو ختم کرو گے، افغانستان کو توڑا پھوڑا بناؤ گے، عراق کی سرزمین کو مقتلگاہ بناؤ گے، غزہ کے اندر بچوں کی سرزمین سے اس زمین کو لالہدار کرو گے، کیا کیا کرو گے تم؟ ارے ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتھر، ایک ایک پتا، ایک ایک ستارہ، ایک ایک دھول کا ذرہ، ایک ایک پانی کا قطرہ، انشاءاللہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی تو اس وقت ان کا کلمہ ہمیں سنائی دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام۔ میں یہ عرض کر رہا تھا فرقہ پرستی کی بات نہیں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کو 70 ٹکڑے کر دیے جائیں، اس میں سے جو ادنا ٹکڑا ہے، ادنا ذرہ ہے، وہ اپنی ماں کے کپڑے اتار کر مادر ذات برہنہ کر کر 36 پر 6 مرتبہ 36 ٹائم بلاکار کرنے کے برابر ہے کوئی فیصلہ جو اس مجلس میں نہیں ہوتا ہو کہ کوئی اپنی ماں سے منہ کالا کرنا چاہتا ہاتھ اٹھائے، کہیں گے مولانا اصلاح معاشرہ کا بیان کیجیے گا، نبی کی سیرت کا بیان کیجیے گا، ہماری ماں اور بہنوں تک آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اگر دیوبندی مفتی کہتا بریلوی میں جا کر پناہ لے لیتے، بریلوی مفتی کہتا رضا خانی کے دامن میں پناہ لے لیتے، رضا خانی مفتی کہتا تو دلی مرکز نظام الدین میں پناہ لے لیتے، نظام الدین کا مفتی کہتا جماعت اسلامی میں جا کر پناہ لے لیتے، جماعت اسلامی کا مفتی کہتا نجمیوں میں پناہ لے لیتے، نجمی کہتا مظاہری میں پناہ لے لیتے، مظاہری کہتا مفتاحی میں پناہ لے لیتے، مفتاحی کہتا رشادیوں میں پناہ لے لیتے، رشادی کہتا فاطمیوں میں پناہ لے لیتے۔ ارے مسلمانوں، وہ قرآن جس کو بریلوی بھی پڑھتا ہے، دیوبندی بھی پڑھتا ہے، رشادی بھی پڑھتا ہے، فاطمی بھی پڑھتا ہے، نجمی بھی پڑھتا ہے، کعبے کی طرف منہ کرنے والا ہر مسلمان جس قرآن کو اللہ کی کتاب کہتا ہے، وہ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، کیا انداز ہے اللہ کا، تیرے رب کی قسم، تیری پرورش کرنے والے کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تیرے فیصلوں کو نہ مانیں۔ یہ جب داڑھی مڈایا نبی کو پوچھ کر مڈایا تھا، اگر تم مر جائے گا قیامت کے دن نبی کے ہاتھوں تجھے حوض کوثر کا پانی ملے گا، اگر تم مر جائے گا کسی حالت میں، کسی ڈاکٹر نے بتایا، سائنسدان نے بتایا، ملا نے بتایا، مولوی نے بتایا، مفتی نے بتایا کہ جیسے انسان کے بعد دنیا میں بڑھتے ہیں قبر میں بھی داڑھی اگائے گی، تو چلو کوئی بات نہیں، داڑھی مڈا مرا تھا، داڑھی مڈا قبر میں رہے گا، میدان محشر میں داڑھی مڈا اٹھے گا۔ بے نمازی کتے اور سور سے تو بدتر ہے، تو پٹے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ بے پردہ گلی کے کتے اور سور تیری بے پردگی کو دیکھ کر خدا کو یوں کہتے ہیں، اے اللہ
مجھے کتا بنا دیا ٹھیک ہے، سور بنا دیا ٹھیک ہے، لیکن امت محمدیہ کی بے پردہ عورت تو نہیں بنایا۔ بال لوٹنے والی، بھویں بنانے والی، سور کی چربی ملی ہوئی نیل پالش اور لپسٹک لگانے والی عورت تو نہیں بنایا۔ جس دن سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، کتے کے منہ کے یہ کلمات تمہیں سمجھ میں آئیں گے۔ جس دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا سافٹ ویئر دستیاب ہو جائے گا۔ کیا تھا آپ کا سافٹ ویئر؟ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، جنات کی بولی سمجھتے تھے، شیاطین کی بولی سمجھتے تھے، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ اب تو سائنسدانوں نے فضاؤں کے اندر حضرت بلال کی آواز کو قیاس کر لیا ہے۔ سائنسدانوں نے حضرت ابو دجانہ ابو محذورہ کی آواز کو فضاؤں کے اندر قیاس کر لیا ہے۔ یہ جو منگل یان کے اندر جانا، یہ مریخ کی کھوج کرنا، یہ عطارد کی کھوج کرنا، کیا ملتا ہے ان کو؟ کیا ملتا ہے؟ دیوانے ہو چکے ہیں کہ جس دین کو ہم زمین پر ٹھکرا رہے ہیں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقتیں ہمیں چاند پر مل رہی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ جو بھی امریکی سائنسدان چاند پر اترا ہے، وہ اس زمین پر آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا شق قمر کے معجزے کی بات جو قرآن میں پڑھا اور سنا کرتے تھے، حدیث میں پڑھا اور سنا کرتے تھے، آنکھوں سے اس نے اس کو دیکھ لیا۔ مسلمانوں، کیا ملتا ہے تمہیں نبی کی چہرے کی مخالفت کر کر؟ کیا ملتا ہے عورت کو رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر؟ کیا ملتا ہے گھروں کے اندر ناچ گانے کا اڈا بنا کر؟ امریکہ کوئی آواز دیتا ہے تمہیں؟ میں نے بتایا ہمارا کلمہ نہ بدلا، ہمارا قرآن نہ بدلا، ہماری مسواک نہیں بدلی، ہماری تسبیح نہیں بدلی، ہمارا لبیک کا ترانہ نہیں بدلا، ہمارا سورہ فلق سورہ ناس نہیں بدلا۔ بخاری کی کلمتانی حبیبتانی سے لے کر اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات سے لے کر کلمتانی حبیبتانی تک کوئی روایت نہیں بدلی۔ کعبہ بدلا، حضرت نہیں، مسلمان بدل گیا۔ اس زمانے میں ابو جہل ابو لہب کو بھی داڑھی منڈانے شرم آتی تھی۔ کبھی سنا کہ ابو لہب جو ہے شیونگ کیا کرتا تھا؟ کبھی ابو سنا کہ ابو جہل بھی شیونگ کیا کرتا تھا، مٹھی سے کم داڑھی رکھا کرتا تھا؟ اللہ کی لعنت نہیں آئے گی، فکر نہیں آئے گی۔ کتا اس لیے محفوظ ہے کہ کتا مالک کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے۔ سور اس لیے محفوظ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ گھوڑا اس لیے محفوظ ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ارے رنڈیوں کے گانے سننے والے، شرمگاہوں کی تعریف سننے والے، پیشاب پاخانے کی جگہ کو اچھلتے ہوئے دیکھ کر اپنی نوجوانی کو ہیجان میں لانے والے، کبھی والعادیات کا ذرا ترجمہ تو پڑھ کر دیکھ، اللہ نے اس کی تعریف کلام پاک میں کی ہے۔ اس کے محافظ تنظیمیں اور ان کو بچانے والی حقوق کی تنظیمیں اس لیے ہے کہ کتا اپنا کام کر رہا ہے، گھوڑا اپنا کام کر رہا ہے۔ ایک ہڈی کتے کو کھلا دے اپنی جان پر پڑ کر تیری جان کی حفاظت کرے گا۔ جس رب کا تو کھا رہا ہے، جس رب کی ہوا میں سانس لے رہا ہے، جس رب کی سرزمین کے اندر تو رہ رہا ہے، جس رب کے حکم سے تو زندہ ہے، صحت ملی ہے، جوانی ملی ہے، اس رب کے کیا حقوق تو ادا کر رہا ہے؟ یہی کہ تجھے یہودیت پسند ہے، عیسائیت پسند ہے، انگریزوں کے طور طریقے پسند ہیں اور پسند نہیں، نبی کا چہرہ پسند نہیں، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکال کر نہار پہ پیشاب کی نالی میں تو ڈالے گا اور سمجھے گا میں خیر امت میں ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، کاٹا نہیں جائے گا تجھے، سیلاب کے اندر تو تباہ برباد نہیں ہوگا تیری مار سہنوں سے، عزت آپ کو نہیں لوٹی جائے گی۔ کوئی چیز نہیں بدلی، مسلمان تو بدل گیا،
اسلام وہی ہے، کلمہ وہی ہے، درود وہی ہے، مکہ وہی ہے، مدینہ وہی ہے، قرآن اور حدیث وہی ہے، مسواک و تسبیح وہی ہے، لیکن مسلمان آج کا بدل گیا۔ فرعون کی داڑھی مڈا نہیں تھا، ابو جہل کی داڑھی مڈا نہیں تھا، ابو لہب عتبہ شیبہ یہ بھی داڑھی مڈے نہیں تھے۔ نبی کا لباس تجھے پسند نہیں، نبی کا کلچر تجھے پسند نہیں، نبی کا چہرہ تجھے پسند نہیں، اور تو چاہتا ہے کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ ایسا کاٹ رہا نا مسلمانوں کو؟ تو کون سا مسلمان ہے؟ چہرے سے مسلمان لگتا ہے؟ اجنبی علاقوں میں ایک مولوی چلا جائے مسجد کا پتہ پوچھنے کے لیے، وہ ڈھونڈتا رہ جاتا ہے، نہ چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھیڑ کی اولاد ہے یا مسلمان کی اولاد ہے، نہ لباس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چمار کی اولاد ہے یا مسلمان کی اولاد ہے۔ اسے نمستے کرو یا انگریز کے نسخے سے پیدا ہوا اسے گڈ مارننگ کہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے السلام علیکم کرو۔ وہ تو عالم الغیب تو ہوتا نہیں کہ وہ اندرونی خطرہ کو وہ جانے، وہ عالم الغیب تو ہوتا نہیں کہ تیرا نام اللہ بخش ہے، تیرا نام سلمان و سلیمان ہے، وہ جانے، اس کو تو اس کا علم نہیں ہوتا۔ مسلمان اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ سود کے اندر ماٹی کیٹ کا جو گھر دیا جاتا ہے وہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ سود کس کو کہتے ہیں؟ قرض دے کر قرض کا نفع لیا جائے۔ مالک مکان کو ہم نے 2 لاکھ روپے دیے، آپ کے دیہات میں 50,000 روپے دیے، 1 لاکھ روپے دیے، اور کہا کہ کرایہ نہیں دیں گے۔ اب اس گھر کا کرایہ 2,000 روپے ہے، تو اس کا مطلب یہ 1 لاکھ روپے قرض دے کر 2,000 کرایہ جو معاف ہوا وہ 2,000 کا سود کھا رہے ہیں، اور جو سود کھاتا ہے وہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے۔ جو قوم اپنی ماں کا بلاತ್ਕਾਰ کرے وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں جس نے خون کو دودھ میں بدل کر اسے زندگی دی، وہ ماں پوری زندگی جسے مونڈے پر بٹھا کر طواف کرنے سے بھی ڈلیوری کے وقت اس نے جو ایک آہ کہی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ظالم کا بچہ سود کھا کر میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں، اور میں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مدارس کے جلسوں میں شیخ الحدیثوں کی موجودگی میں، شیخ التفسیروں کی موجودگی میں، اور مدارس عربیہ کے محتمموں اور مجددوں کی اور دین کے اسکالروں کی محفل میں یہ بات رہی، حدیث کے اندر یہ جملہ رہی کہ ماں زندہ ہو یا مردہ ہو، آج کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان سود کھاتا ہے اور اس کی ماں مر چکی ہو، اس کا مطلب یہ رات کے 2 بجے 2:30 بجے وہ اٹھ کر دیکھتا ہے وہ گھر کے اندر لائٹ آف ہو گیا، وہ گھر کے اندر شراب گل ہو گیا، وہ سو گیا، وہ سو گیا، گھر سے کلہاڑی اٹھاتا ہے اور گھر سے چبل اٹھاتا ہے اور قبرستان جاتا ہے، ماں کی قبر کو تلاش کرتا ہے، ماں کی قبر کو پھوڑے سے چبل سے کھودتا ہے، کفن کو پھاڑتا ہے، اور 30 پر 6 مرتبہ زنا کرتا ہے مری ہوئی ماں کے ساتھ۔ جو قوم اپنی ماں کا بلاತ್ਕਾਰ کرے اس پر رحمتیں نازل ہوگی، اس پر برکتیں نازل ہوگی۔ اللہ بیت المقدس تو اسرائیلیوں کو دے دیا، بابری مسجد فلاں قوم کو دے دیا، گجرات میں یہ ہو رہا ہے، مظفر نگر میں یہ ہو رہا ہے، سری نگر میں یہ ہو رہا ہے، اللہ کو نہیں معلوم؟ تو یہاں بیٹھ کر کمپیوٹر کے بٹن چلا کر اللہ کو حکم دیتا ہے، چہرہ دیکھا اپنا۔ آج عشاء کی نماز تو نے جماعت کے ساتھ پڑھی، جن گھروں سے کلام پاک کے نغمے بلند ہوا کرتے تھے، جن گھروں سے تہجد کے وقت وضو کے لوٹوں کی کھنکھناہٹ سنائی دیتی تھی، جن گھروں میں صبح میں سورہ یاسین کی خوشبو کی مہک آیا کرتی تھی، جن گھروں سے رات کے اندر سورہ واقعہ اور سورہ ملک کی صدائیں سنائی دیتی تھی، جن گھروں سے ماؤں کی کلمے سنائی دیتے تھے، بیٹے مغرب عشاء نہیں پڑے گا، سورہ ملک نہیں پڑے گا، سورہ واقعہ نہیں پڑے گا، آج رات کا کھانا نہیں ملے گا، آج ایک صوفے کے اوپر بیٹھ کر آج
ایک چٹائی کے اوپر بیٹھ کر یہاں دادا ہے، یہاں پوتریاں ہیں، یہاں نانا ہے، یہاں نواسیاں ہے، یہاں سسرا ہے، یہاں بہو ہے، یہاں باپ ہے، یہاں بیٹیاں ہیں، مادرداد برہنا کر کر ایک ویلن فلم کے اندر ایک رنڈی کی عزت آبرو کو لوٹتا ہے، اس کی چولی کو پھاڑتا ہے، اس کے ننگے کے چیڑوں کو پھاڑتا ہے، اس کے جسم کو کتے اور سور کی طرح لوٹتا ہے۔ تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ کلمہ گو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور یہ کہنے والا مسلمان کہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا خواجہ کا دامن یہی گندی فلمیں تھی؟ خواجہ کا دامن کیا یہی ٹی وی تھا؟ خواجہ کا دامن کیا یہی داڑھی پڈالا تھا؟ کیا ہو گیا تیری غیرت کو، تیری شرم کو، تیری حیا کو؟ ننھی منی بچی بغل میں بیٹھی ہوئی ہے، بغل میں بیٹھی ہوئی ہے، عزت لوٹنے کا سین لٹیرا کرتا ہے، اس کے جسم کے فرق سے اڑائے جاتے ہیں۔ گھر کی پالتو بلی اور اگر پالتو کتا کسی گھر میں ہو، وہ دیکھ لے شرم کے مارے وہ اپنے پلکوں کو جھکا لے، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام ایسے مناظر گھر میں رکھے گا اور کہے گا کہ بیت المقدس کیوں آزاد نہیں ہوتا؟ رنڈیوں کا ناچ دیکھے گا تو بیت المقدس آزاد ہوگا۔ حالت حمل کے اندر علماء نے لکھا حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ جنت کے تذکرے پڑھیں، سورہ رحمان کی تلاوت کرے، سورہ مریم کی تلاوت کرے، درود پاک کی کثرت کرے، اسے ٹینشن نہ دو، اسے غم نہ دو، اور اسے مصیبت میں نہ ڈالو۔ اور یہاں کیا مصیبت ستواتا ہے مسلمانوں کے یہاں؟ بیچاری سسرال میں خدمت کرتے کرتے گھٹ گئی ہے، اب ماں کے یہاں، اب ماں یہ کہتی ہے ساس کی خدمت کر کر تیرا کیا برا حال ہو گیا، سسر کی خدمت کر کر اور نڑند بھاوت کی خدمت کر کر، دیور اور دیورانی کی خدمت کر کر تیری کیا حالت ہو گئی۔ اب سوفے میں بیٹھنا، ٹائم ٹائم پر یہ پیٹ کی جہنم کی آگ بجھانے کا سامان، دودھ کی پیالیاں ملے گی، ہاتھ میں ریموٹ ہے اور بچوں کو وارننگ دے دی گئی ہے، خبردار بچی ظلم کی چکی میں پس کر آئی ہے، وہ اپنے من پسند چینل کو دیکھے گی، وہ اپنے من پسند جو ہے کارٹون کو اور فلموں کو دیکھے گی۔ جو ماں رنڈیوں کا ناچ دیکھے، جو ماں ناچ گانا دیکھے، جو ماں ایسا گانا، ایسی موسیقی جس کو آقائے دو عالم خاتم الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں گندے گانے سنے گا قیامت کے دن شیش پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ ایسی رنڈیاں جن کی شرمگاہیں قیامت کے دن ان کی پیشانی کے اندر ہوگی اور جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے گندی بدبو اور گندا مواد نکلے گا۔ جہنم کی جہنمی کہیں گے اے اللہ اس سے بڑے جو عذاب کا ڈویژن ہے، اس کا بڑے جو عذاب کی منزل ہے وہاں بھیج دے۔ ارے کمینو، جس کو تم ہیروئن کہہ رہے ہو، جس کی گوری چمڑی پر، جس کے پاخانے کی جگہ اچھالنے پر، جس کے دودھ کی جگہ گھمانے پر، جس کے کولے گھمانے پر تم مر رہے ہو، قیامت کے دن تم انہیں رنڈیوں کے ساتھ جہنمی کتوں کے ساتھ رہو گے اور وہ جہنمی لوگ کہیں گے اے اللہ بڑے ڈویژن کا، بڑے درجے کا عذاب دے دے، لیکن اس رنڈی کے ساتھ مجھے نہیں رکھنا، اس لیے کہ اس کی شرمگاہ سے جو لاوا نکل رہا ہے، جو بسلیل نکل رہا ہے، جو بدبو نکل رہی ہے، وہ سام کے ڈسنے اور بچھو کے ڈسنے اور جہنم کے عذاب اور انگاروں سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ ہے ہیروئن صاحب، اور اس کو حاملہ عورت کو دکھایا جا رہا ہے، وقت پر کھا رہی ہے، آنکھوں سے زنا کے مناظر، کپڑے اتارنے کے مناظر، شہوانی مناظر دیکھ رہی ہے۔ ارے سائنس نے، میڈیکل نے ترقی کی، کہا کہ ماں کے اخلاق، ماں کے کیریکٹر اور ماں کے اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اب تو معلوم ہے سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہو چکا ہے، عذاب کا سافٹ ویئر آپ نے بنا دیا، انٹر دبایا، تو آپ نے دعا کی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ عذاب تو دے رہا ہے
لیکن ایک میل فیمیل ہندو کو باقی نہ رکھنا، ایک جوڑے کو خدا رسول کے باقی جوڑے کو باقی نہ رکھنا، دشمن کو باقی نہ رکھنا۔ اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے عذاب دے، اللہ جسے چاہے بچائے۔ اے لو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ ہم نے تو تمہیں کہہ دیا ایک کشتی بناؤ اور ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں رکھو اور مسلمانوں کو اس کے اندر رکھ لو۔ یہ تم نے کیوں کہا؟ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک پریوار غیر مسلموں کا نہ ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا انک ان تذرہم، ایک جوڑا باقی رہے گا، وہ ایک جوڑا 100 جوڑوں کو پیدا کرے گا، یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور پھر ان سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کے کفر کے جراثیم، ان کے بغاوت کے جراثیم، ان کے خدا رسول کے دشمنی کا جو بیکٹیریا ہے وہ ان کے اولاد کے اندر منتقل ہوگا۔ جو ماں سوفے کے اوپر بیٹھ کر حالت حمل کے اندر یا دودھ پلاتے ہوئے بچے کو رنڈیوں کا ناچ دیکھے، گانا دیکھے، فلم دیکھے، کیا ہے فلم بھائی؟ دلیپ کمار جب آیا تھا، اس کا نام تو محمد یوسف تھا، یہ دلیپ کمار کب سے بن گیا؟ تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھو، تمہاری فلم کی تاریخ میں بتاتا ہوں، تمہاری فلم کی ہسٹری میں بتاتا ہوں، جنہیں دیکھ دیکھ کر نبی کے سنت کے بعد تم پیشاب کی نالی میں ڈالتے ہو، اپنی ماں اور بہنوں کو رنڈیوں کے کپڑے جن کو دیکھ دے کر پہناتے ہو۔ یہی محمد یوسف فلمی دنیا کے اندر جب آیا، یہ محمد یوسف وہ تھا جو مدرسہ شاہی مراد آباد کے اندر تعلیم شروع کی پڑھا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہماری دین کے لیے ہم نے تجھے نہیں چنا، ہمارے دین کے لیے تو منظور نہیں ہے۔ اللہ ان چہروں کو منتخب کرتے ہیں نبی کی سنت کے لیے جسے اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ ان جسموں کے لیے اس نبی کا لباس پسند کرتے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ ان عورتوں کو پسند کرتے ہیں، پسند کر منتخب کرتے ہیں جو عورتیں حضرت فاطمہ کے پردے کے لائق ہوتی ہیں، اور جن کے چہرے اور جن کے جسم اور جن عورتوں کے بدن پردے کے لائق نہ ہو، داڑھی کے لائق نہ ہو اور نبی کے سنت کے امامے کے اور لباس کے لائق نہ ہو، اللہ کہیں گے جا جا تو سپر کتا کھانے والی قوم کی تو نقالی کر، میرے محبوب سے تجھے کیا لینا دینا۔ یہ محمد یوسف تھا، طالب علم تھا، گھر کی غربت اور ساکھا کشی کی وجہ سے بمبئی بھاگ کر چلا گیا، اور کسی طریقے سے اس نے فلمی دنیا میں قسمت آزمائی اور اس کی ترقی ہوتی گئی، اس وقت کا وہ سپر اسٹار کہلانے لگا۔ لیکن اس کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹے آج سے تو میرا بیٹا نہیں۔ خاندان والوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، خبردار کہ کل تو جو ہماری کسی موقع میں آئے گا، کسی شادی میں آئے گا، تو اس نے بھی یہ کہہ دیا ٹھیک ہے آج سے میں محمد یوسف نہیں، میرا نام دلیپ کمار ہے۔ ذات بدل لی اس نے، پہچان بدل لی اس نے۔ فلموں میں جانے والوں کو ان کا خاندان ان کا بائیکاٹ کیا کرتا تھا۔ فلم کے اندر جو ہیروئن کا رول کرنا ہوتا، مردانہ، یہ لفظ جان بوجھ کر ویکتی کا استعمال کر رہا ہوں، جو مرد ہوتا وہ لیڈیز استعمال جو ہے ڈریس استعمال کرتا تھا۔ عورتوں میں اس زمانے میں جب فلم انڈسٹری بنی تھی ہندوستان کے اندر، ہندوستان کا کلچر، ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کا تمدن اس بات کی اجازت نہیں دیا کرتا تھا کہ عورت کی دنیا کے اندر آئے۔ مرد خود کاسمیٹک استعمال کر کر، لیڈیز جو ہے چوڑیاں استعمال کر کر، چوٹی استعمال کر کر وہ لیڈیز ہیروئن بنا کرتا تھا۔ پھر جب بعد میں بے حیائی آگے بڑھنے لگی تو لڑکیاں آئی، عورتیں آئی، لیکن یہ دائرے میں رہ کر نہ وہ بوس و کنار کرتے تھے، وہ کس نہیں کیا کرتے تھے، وہ لپٹا لپٹی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے جو ہیروئن ہیں آج کے ہیروئنوں پر لعنت بھیجتی ہے کہ آہا ایسی بے حیائی، ایسی چوما چاٹی، ایسی لپٹا لپٹی، وہ خود ان پر لعنت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو نسل آئے گی اس پر یہ نسل لعنت کرے گی۔ یلن بعضهم بعضا، تو آپ نے فرمایا وہ منظر یہ حاملہ عورت فاطمہ نام کی، رقیہ نام کی، کوثر نام کی ان لڑکیوں کو دیکھے گی، اس کا اثر جب اس کی پیٹ کے حمل میں جائے گا تو کیا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، حافظ نانک بھی پیدا ہوگا،
محمد بن قاسم پیدا ہوگا، محمود غزنوی پیدا ہوگا، رنڈیوں کے پیٹ سے جسے نماز کا اہتمام نہیں، طہارت کا اہتمام نہیں، 24 گھنٹے ماں کے گھر کے اندر ٹی وی کے سامنے اپنا وقت گزار رہی ہو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حاملہ عورت زیادہ محتاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک خاندان، ایک پریوار، ایک قبیلے کی امانت اس کے پیٹ میں ہے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ ایسی ماؤں کے گود سے ہم مجاہدوں کا تصور کریں گے، دین کے پاسبانوں کا اور دین کے سپہ سالاروں کا ہم تصور کریں گے۔ حضرات، اللہ کے لیے یہاں بیٹھ کر وعدہ کرو کہ نماز کا اہتمام کریں گے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی مخالفت نہیں کریں گے، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا اللہ کی قسم۔ داڑھی کو بلیڈ سے کھینچتے کھینچتے تم چمڑا بھی نکال لو، امریکہ تم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ داڑھی مڑوں کو اس نے آواز دیا، جینس پینٹ پہننے والوں کو ملے گی، جب تمہیں دنیا نہیں مل رہی ہے مدینے کو سینے سے کیوں نہیں لگا دیتے؟ مکہ مکرمہ کے کلچر کو سینے سے کیوں نہیں لگا لیتے؟ ہم داڑھی رکھے ہیں تو ہمیں عزت نہیں ہے، ہم پاجامہ جوتا پہنے ہوئے ہیں تو ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے، ہماری بیوی پاکا کر رہی ہے، ہمارے بچے ڈگر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم فارن کے ٹور کو نہیں جاتے، ہم ہندوستان کے اندر چپے چپے میں نہیں جاتے۔ ارے ظالموں، ماڈرن وہ نہیں جو بش کا چہرہ بنائے، ٹونی بلیر کا چہرہ بنائے، فلموں میں کام کرنے والے دانیوں کا چہرہ بنائے۔ ماڈرن وہ ہے جو صدیق و فاروق کا چہرہ بنائے، ماڈرن وہ ہے جو پیران پیر کا چہرہ اپنائے، ماڈرن وہ ہے جو جنید بغدادی کا چہرہ بنائے۔ آج بیوی اگر کہتی ہے ابھی اگر تم داڑھی مڑاؤ گے میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، یہ کیا تم بکریوں کے بال کی طرح تم لٹکائے پھرتے ہو؟ بیویاں 1000 مل سکتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں مل سکتا۔ کل قیامت کے دن یہ حیض و نفاس چلنے والی عورت تمہیں ایک سبحان اللہ نہیں دے سکتی۔ جب تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی، کام آنے والی جوڑوں نہیں، کام آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کام آنے والی اولاد نہیں جس کے خاطر گھر ماٹی بیچ دے رہے ہو، جس کے خاطر چٹ فنڈ کا کاروبار کر رہے ہو، جس کے خاطر فکسڈ ڈپازٹ کا معاملہ کر رہے ہو، جس کے خاطر امیر شیخ کو روپیہ پیسہ دے کر بہانہ سود کھا کر مر رہے ہو، یہ اولاد کام نہیں آ سکتی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ کوئی کام نہیں آتے۔ اگر کوئی باپ بیٹا باپ کے کام آتا حضرت ابراہیم آزر کے کام آتے، اگر کوئی باپ بیٹے کے کام آتا حضرت نوح اپنے بیٹے کے کام آتے، کوئی خامن بیوی کے کام آتا تو حضرت لوط اپنے بیوی کے کام آتے، اگر کوئی بیوی اپنے خامن کے کام آتی حضرت آسیہ فرعون کو جنت کے اندر پہنچا دیتی۔ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، ایک وہ ہستی، ایک وہ ذات گرامی جس کا نام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم محبت سے لیتے ہیں، فدا کا ابھی بولتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے نبی، چاند کو دیکھ کر آنکھوں کو وہ ٹھنڈک نہیں ملتی، ستاروں کو دیکھ کر وہ سکون نہیں ملتا، گلستان کو دیکھ کر وہ راحت نہیں ملتی، جو آپ کے نام کے تصور سے ہمارے آنکھوں کو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، پتا کا ابی و امی یا رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب نبی کے روزے کے پاس جا کر کھڑے پڑیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم 7 زمین 7 آسمان کے قضا میں پیشاب کے خطرے کو بھی نہیں رکھ سکتے۔ اسلام اسلام حضرت مصطفیٰ آئے گی ذات گرامی، وہ کام آئے گی میرے بھائی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مقام ماں آئے گی، نہ باپ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے. کتنا لمبا سجدہ کریں گے آپ؟ اللہ کو بڑی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیے ہر پیغمبر کے ساتھ عجیب و غریب جملہ ہے. موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم شفیع اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. وہ تو ٹیمپرری الفاظ ہیں. حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم سے، اللہ سے بات کرنے والے تھے. وہ جب چلے گئے تو وہ لقب بھی چلا گیا. اللہ کے خلیل سے چلے گئے وہ لقب چلا گیا. اللہ کے ذبیح سے چلے گئے تو وہ لقب چلا گیا. اللہ کے شفیع سے چلے گئے تو چلا گیا. اللہ کے نجی سے نوح علیہ السلام چلے گئے تو لقب چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی کلمے کے اندر آپ کو پیغمبر کا نام نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے نام کے ساتھ رسالت کا تذکرہ نہیں ملے گا. موسیٰ کلیم اللہ ہے، کلیم تو کوئی رسالت نہیں ہوئی. نوح نجی اللہ ہے، نجات کوئی جو ہے رسالت نہیں ہوئی. عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہونا کوئی رسالت اور نبوت نہیں. آدم شفیع اللہ ہے، شفیع ہونا کوئی پیغمبری کی نشانی نہیں، پیغمبری کا کلمہ نہیں. لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسالت کا تذکرہ کیا، نبوت کا تذکرہ کیا. اور قیامت کے دن داڑھی مڑے چہرے کی حالت میں جاؤ گے، بے نمازی کی حالت میں جاؤ گے. جس ماں کے لیے، جس باپ کے لیے، جس جورو کے لیے، جن بچوں کے لیے دنیا میں نبی کا دل دکھایا تھا، اللہ کو ناراض کیا تھا، ذرا غور کرو کہ سورج ایک نیزے کے برابر سر پر ہے. نفسی نفسی کی حالت ہے، پیغمبر نفسی کی حالت میں ہے. تمام خلائق پسینے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے. ایسے میں ایک نیکی کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک داڑھی منڈا جاتا ہے، ایک بے نمازی کتا جاتا ہے، ایک بے نمازی عورت جاتی ہے، ایک بے پردہ عورت جاتی ہے. ٹی وی کا رسیا، ٹی وی کا عاشق، گانوں پر مرنے والا، ناٹکوں پر مرنے والا، فلمی زندگی گزارنے والا اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مکے کے لوگوں کو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر بات کر دیا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی تھی، آپ نے اپنا چادر مبارک بطور کفن کے اس کو دیا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ اوپر تلوار کو چونتا تھا، جب تلوار آپ کے ہاتھ میں آئی تھی آپ نے معافی کا معاملہ کیا تھا. آپ رحم کی دریا بہانے والے، کرم کی دریا بہانے والے، تاریخ کی سرزمین کے اندر آپ نے رحم بھائی کرے رحمت ہونے کا آپ نے ثبوت دیا تھا. آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا. ایک آپ کا امتی ہوں، ایک آپ کا غلام ہوں، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا، مجھے میرے حق میں سفارش کا پروانہ دے دیجیے، شفاعت کا پروانہ دے دیجیے. داڑھی مڈانے والے، سنتوں کا دشمن اور نکاحوں کی محفل کے اندر ویڈیوگرافی کرنے والے، بفے سسٹم میں کھانے والے، جہیز لینے والے، جوڑے کی رقم لینے والے، عورتوں پر ظلم اور ستم کرنے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، بیواؤں کا مال کھانے والے، مسکینوں کا مال ہڑپنے والے، وراثت کی زمین ہڑپنے والے میرے اور آپ کے آقا کے پاس جائے گا، ایک نیکی مانگے گا، ایک سبحان اللہ مانگے گا. میں نہیں، میرا باپ نہیں، دیوبندی نہیں، دیوبندی کا ثانی نہیں، بریلوی اور بریلوی کے احمد رضا خان نہیں، جماعت اسلامی اور مودودی صاحب نہیں، اور مرکز نظام الدین جماعت تبلیغ اور وہاں کے امیر صاحب نہیں، کوئی غریب صاحب نہیں. اللہ کا قرآن ہے، 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ہے. اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگنا چاہتا ہے، روضے کوثر سے بھاگنا چاہتا ہے، اگر تو شفاعت سے بھاگنا چاہتا ہے، اگر رحمت کی چادر سے بھاگنا چاہتا ہے، تجھے جہنم کا لہو پسند ہے، جہنم کا پیک پسند ہے، جہنم کا عذاب پسند ہے، جہنم کا تسلیم پسند ہے، ضرور تو داڑھی مٹا، ضرور تو نماز چھوڑ، ضرور تو ٹی وی کے پیچھے جا، ضرور تو ٹی وی کے آئیڈیل اور ماڈل کو اپنا، لیکن
आका की तरफ आएगा, नहीं मेरा बाप नहीं। कुरान अल्लाह का 29वां पारा सूरह फुरकान, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ऐ अल्लाह, आज ये मेरे पास शफाअत की भीख मांगने के लिए आया है, सुभान अल्लाह की नेकी लेने के लिए आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की एक नेकी लेने के लिए आया है, हौज़े कौसर का पानी लेने के लिए आया है। कल इसको रंडियों का नाच पसंद था, कल इसको बुश का चेहरा पसंद था, कल इसको टोनी बिल्लेर का चेहरा पसंद था, कल इसको कुत्ता और सुअर खाने वालों की अदाएं और उनकी कलाकारी पसंद थी। मेरे चेहरे को मूड़ कर पेशाब की नाली में डालता था। और निकाहों में सुन्नती की महफिल के अंदर फातिमा रुकैया नाम की बेटियों को दूध पिलाती हालत के अंदर गैर मुस्लिम वीडियोग्राफर को उसके सामने लाता था। इसकी हया का जनाजा निकल चुका था, इसकी शर्म का जनाजा निकल चुका था। सो इमाम बदला दीनी बादी मेरे आका, जिन्होंने तारीफ में पत्थर मारने वालों को सीने से लगा दिया, मेरे आका मदीने तैयबा के अंदर हजरत आयशा को तहमत लगाने वाले वही इब्ने सलूल को सीने से लगा दिया, मेरे आका मक्के मुकर्रमा से हिजरत पर मजबूर करने वालों को ला तस्रीफ अलैकुम यौम का तमगा दे दिया, मेडल दे दिया। वही आका दाढ़ी मुड़े, वही आका मेरी माँ उम्मत की बेटी, वही आका मेरी माँ रुकैया सुमैया कौसर फला फला नाम रखने वाली कल मेरे आका के दरबार में जाएगी। मेरे आका बड़ी जिल्लत के साथ दुस्कार कर निकाल देंगे। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, और कहेंगे अल्लाह मेरे जाने के बाद इसने मेरे दीन को बदल दिया। कुछ नहीं बदला, ना काबा बदला, ना किबला बदला, ना मक्का बदला, ना मदीना बदला, ना हदीम बदला, ना हजरे अस्वद बदला। बात वो बदली जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन कहेंगे। मर्जी आप गिरे, हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, कोई हिंदू हो जाए, कोई यहूदी हो जाए, कोई काफिर हो जाए, कोई मुशरिक हो जाए, हुकूमत से कोई पकड़ धकड़ नहीं। दाढ़ी मुड़ी जिंदगी गुजारो, सूद खाकर माँ का बलात्कार करो, नमाज छोड़कर कुत्ते सुबह से बदतर जिंदगी गुजारो, दिन रात अल्लाह के कुरान को छोड़कर नबी के सुन्नतों को छोड़कर टीवी से चिपके रहो। आजाद मुल्क है, मेरे पास ना उमर फारूक का घोड़ा है, ना मेरे पास मुल्ला उमर की लाठी है, ना मेरे पास जो है हजरत मुजाहिदीन निजाम का उनका जिहाद का जज्बा है। आजाद मुल्क है भाई, ये सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। यहाँ जानवरों का पेशाब देने वाली कौम भी बसती है, यहाँ अज़्वे तनासुल पेशाब के आला की पूजा करने वाली कौम भी बसती है। यहाँ जितने कंकर हैं उतने शंकर हैं। मैं आप पर जबर नहीं कर सकता। अगर पेट को खाना खाते हो पाखाना नहीं, अगर पानी पीते हो पेशाब नहीं, दूध का दूध है और पानी का पानी है, फिर मर्जी आपकी है। ना मैं कल आपसे कोई मुआवजा करूंगा कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, दाढ़ी रखी कि नहीं रखी, ना आपके खबर में मैं आने वाला, ना मेरी खबर में आप आने वाले, ना क़यामत के दिन मैं आपका साथ देने वाला, ना आप मेरा साथ देने वाले। हाँ, इतनी बात जरूर है, इतनी बात जरूर है, सज्जा तुम नज़ीर मुबीन कि तुम्हारे पास एक डराने वाला बिंदुर से आ गया था और तुम ये नहीं कह सकते कि आया था और हमने उसकी बात को फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। उमर भी तो ऐसा नहीं बोलता था, वो तो मुहर्रम की शहादत की फजीलतें बोलता है, वो तो नमाज की फजीलत बोलता है, वो कुत्ता सुअर हरीज निफास खून वो तो नहीं बोलता। फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। मेरा अल्लाह कहेगा इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम खुली हुई गुमराही में थे। बात समझ में आ चुकी थी, इसके बावजूद खुली हुई गुमराही में थे। सबसे पहले ये यहूद व नसारा का एजेंट हमारे घरों में बैठकर जिसका एक सरा हमारे घर में, उस अजदे का धन हमारे घर में और जिसकी धूम जहन्नम के अंदर है, वो टीवी की लानत है, इस पर से घरों से निकालो। ये शर्म हया को खत्म करने वाली चीज है। ये माँ और बहनों की इज्जत और पाकदामनी का जनाजा निकालने वाली चीज है। नमाज अपनी जिंदगी के अंदर लाओ, अपने घरों के अंदर नमाज लाओ। देखो खैर और बरकत के दरवाजे ऐसे खुले रहते हैं। शौहर भी कमा रहा, बीवी भी कमा रही, बच्चे भी कमा रहे हैं, भाड़ा भी आ रहा है, फिर जा रहे हैं। आमिर साहब किसी ने नारियल खिला दिया, नींबू खिला दिया है। अल्लाह ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम। मैंने जब बेंगलोर के अंदर जयनगर की मस्जिद में इमाम था, खतीब था, अमलियात और धोखाबाजी का जब उन्वान चला तो मैंने ये चैलेंज दिया
तुम्हारा अमीर तो ये कहता है कि सास का मुंह को ताला लगा देगा, तुम्हारा अमीर तो ये कहता है कि बहू को मरवा देगा, तुम्हारा अमीर तो ये कहता है कि तुम्हें अमीर बना देगा, तुम्हारा अमीर तो ये कहता है जादूगर और जो है ये मुरीद और ये मुजावर के सामने वाले के दुकान को सुला देगा। मैंने चैलेंज के साथ कहा कि अगले हफ्ते तक 7 दिन का टाइम है, लगा सको तो मेरे मुंह पर ताला लगाओ, पूरी दुनिया के आमिल मिलकर, बंद कर सको तो मेरी जुबान बंद करो। मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। अगर छीन सको तो मेरी जान छीनो, अगर जलील कर सको मुझे जलील करो। खुदा गवाह है, अल्लाह गवाह है कि आप देखिएगा कि अमलियात और धोखाबाजी के 7 जुमा गुजरे, पूरी दुनिया के आमिल मिलकर एक बाल बीना नहीं कर सके। अल्लाह सुभान अल्लाह। इज्जत देने वाली जात अल्लाह है, वो दलील करने पर आए कोई इज्जत नहीं दे सकता, वो जिंदगी देने पर आए कोई मौत नहीं दे सकता, वो मौत देने पर आए कोई जिंदगी का एक लम्हा नहीं दे सकता। माँ अपने बच्चे के लिए चम्मच के अंदर दूध रखकर मुंह तक ले जाती है। अल्लाह ताला मलकुल मौत को फरमाते हैं, ऐ मलकुल मौत, ऐ इब्राहीम, मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलालत की कसम, क्या तुझे मालूम नहीं कि मैंने फैसला कर दिया लन तमूत हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, वो मर नहीं सकता जब तक कि उसकी रोजी खत्म ना हो। देख, इस दूध के कतरे में इसका नाम नहीं है, हवा के जर्रे में इसका नाम नहीं है, ग्लूकोज के अंदर इसका नाम नहीं है, इंजेक्शन के अंदर इसका नाम नहीं है, रखी हुई टॉनिक और टैबलेट के अंदर इसका नाम नहीं है। मलकुल मौत मेरा फरमान याद है ना? हाँ अल्लाह मुझे याद है। माँ उस चम्मच में दूध लेकर उसके होंठ तक बच्चे के लेकर जाती है और मलकुल मौत का पंजा मारते हैं, चम्मच में दूध रह जाता है, चढ़ने वाला ग्लूकोज खट जाता है। सिस्टर जो इंजेक्शन देने के लिए इंजेक्ट किया हुआ दवाई इंजेक्शन में रहती है, वो सुई लेकर खट जाती है, दवा बाकी रह जाती है और ये बर्बाद कर जाता है। ये रब के फैसले हैं। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। इज्जत नमाज में है, इज्जत तिलावत में है, इज्जत नबी के सुन्नतों में है, इज्जत दाढ़ी रखने में है, इज्जत कलाम पाक पढ़ने में है, इज्जत उलमा की जूतियों में है। ये आपके इलाके में जो मदरसा है, जिस दिन मैं कहकर जा रहा हूँ, मैं आऊँ ना आऊँ, मेरे जुमले कानों से टकराए ना टकराए, जिस दिन खुदा ना करे तुम्हारी बेतवज्जुही की वजह से इस मदरसे का चराग गुल होगा। खुदावंदे कुद्दूस की कसम, कौम नूह और कौम लूत का अज़ाब ना देखे तो मेरे बाप से मैं पैदा नहीं हुआ। इलाके बचते हैं मदारिस की वजह से, इलाके बचते हैं इन मेहमानाने रसूल की वजह से, इलाके बचते हैं कलाम पाक की तिलावत की वजह से। ये सिक्योरिटी फोर्स, ये BSF, ये मिलिट्री, ये पुलिस के हल्कार, ये जो है हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ाती दस्ता, कुछ भी हमें बचा नहीं सकता। कौम के ज़िना की वजह से, कौम की बदमाशी की वजह से, कौम की बदकारी की वजह से जब अल्लाह का अज़ाब आसमान दुनिया पर आ जाता है, अल्लाह फैसला कर लेते हैं इस बत्ती को कौम लूत की तरह उलट कर रख दें, इस बत्ती के अंदर सैलाब बर्पा कर दे, इस बत्ती के अंदर जलजला बर्पा कर दे। ऐन उस वक्त में रात के 3:30 बजे जानी जिना कर एहतराम शुदा नापाकी मनी के कपड़ों में, लुंगी में, अंडरवियर में सोता रहता है। बदकार है, बगैर गुस्ल के अपने बिस्तर पर बदबूदार गंदगी के साथ, पसीने के साथ सोई हुई रहती है। हालत जनावत में खामिन और बीवी फजर के इंतजार में बिस्तरे में लेटे हुए रहते हैं। चोर चोरी कर अपनी मंजिल में बंटवारा कर रहा होता है, रिश्वतखोर कराटे मार रहा होता है। जब अल्लाह का अज़ाब आसमान दुनिया पर आता है, न BSF कुछ काम आती है, न सिक्योरिटी हथियार कुछ काम आते हैं। वो बच्चा जो माँ की ममता की कुर्बानी देकर, बाप की शफकत की कुर्बानी देकर, वो बच्चा जिस उम्र के अंदर उसके हाथ में गिल्ली डंडा होना चाहिए था, वो बच्चा जिस उम्र के अंदर उसके हाथ में पतंग होना चाहिए था, वो बच्चा जिस उम्र के अंदर क्रिकेट का बल्ला जिसके हाथ में होना चाहिए था, उसकी माँ वहाँ बच्चे की जुदाई के सदमे में रो रही होती
है, उसका बाप गिरस रहा होता है, उसके भाई बहन रो रहे होते हैं, 3:30 बजे होते हैं, दिसंबर और जनवरी के कड़ाकी का सर्दी का मौसम होता है, उस्ताद साहब उठते हैं, वजू करते हैं, अरे उठो उठो, सुलेमान उठो, नौमान उठो, अहमद उठो, मोहम्मद उठो, ताहिर उठो, मुताहर उठो। कोई बच्चा छुट्टी कर रहा है, 2 लकड़ियां लगाई, अब सर्दी के अंदर गया, ठंडे पानी से वजू किया और वजू कर जब कलाम पाक खोलता है और कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐ अल्लाह, अल्लाह का अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील और मीम से मोहम्मद, ऐ अल्लाह वो कलाम जो तूने जिब्रील के जरिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐ अल्लाह इस किताब में कोई शक नहीं। अल्लाह कहते हैं मेरी इज्जत और जलालत की कसम, फरिश्तों इसने माँ की ममता की कुर्बानी देकर, बाप की शफकत की कुर्बानी देकर, ठंडे पानी से वजू कर उस्ताद की खमचियां और मार खाकर, दरबार की गर्दान को गर्दान कर मेरे कलाम को सीने से लगा रहा है। जिस इलाके में इस कलाम को पढ़ा जाता हो, मैं उस इलाके से अजाब को उठा लेता हूँ। तुम बचे हुए हो दाढ़ी मुझे, इन तलबा के सबके दे, मदारिस के सबके दे, उलमा के सबके दे, इस गए गुजरे पुरसितन जमाने के अंदर जो भी हो। आज लोग कहते हैं हजरत वो जैसी बात नहीं, पहले जैसे उलमा की बात है, पहले जैसे तुम लोग कहाँ हो गए। अब तो बदकारी करने वाली कौम, माँ का बलात्कार करने वाली कौम जुनैद बगदादी को तलाश करेगी, बायजीद बुस्तानी को, फरीदुद्दीन गंजशकर को, जो भी है ये नबी के वारिस हैं, जो भी है अपने सीनों में अल्लाह के कलाम के 6666 आयतों को महफूज कर हाफिज कुरान का लक़ब इनको मिला। जो भी है ये बिलाल के नायब हैं, जो भी है हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम के नायब हैं, जो भी हैं ये खुलफाए राशिदीन की विरासत को संभालने वाले अल उलमा वरसतुल अंबिया नबी के वारिस हैं। तुम्हें तुम्हारा हीरो हीरोइन, तुम्हें तुम्हारा सियासी कुत्ता रहकर काम नहीं आएगा। कल मरोगे 3 खुल पढ़कर तुम्हें जन्नत में पहुंचाने वाले यही नबी के वारिस हैं। तुम्हारा सियासी एमएलए 3 खुल पढ़ना नहीं आता, उसको वो बहुत करेगा, एक फूल की माला तुम्हारी मौता के सामने लाकर रहेगा, रखेगा। अल्लाह कहेंगे जब तक ये रिश्वतखोर, हरामखोर, दानी मुर्दे के पास रहेगा, अल्लाह कहेंगे यहाँ से रहमत को हटा दिया जाएगा। ये सियासी कुत्ता तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारा दुश्मन है। ये आज इनकी मदद करोगे, इन उलमा की कदर, भाई वो बड़ा अच्छा आदमी था, हमें इस अज़्ज़त से मिलता था, हमारी एहतराम करता था, हमारे मदरसे का ताउन करता था। अल्लाह करवट करवट रहा, दिल की गहराइयों से दुआ करता हो। आपके इलाके में मगरिब तक बरसात हुई नहीं, कौन फिक्रमंद थे? ये मदारिस के तलबा एतकाफ में बैठे हुए थे, जिक्र में बैठे हुए थे। अल्लाह बाराने अजाब को हटाकर बाराने रहमत को बरसाते। ये तलबा का सदका है जो मुंतज़िमीन जलसा का जलसा आज जो है इस मंजिल तक पहुंच रहा है। मदारिस इस्लामिया ये बाद लोग कहा करते हैं सब जगह उलमा, फला जगह पर कोई आलिम किसी छोकरी को हाथ मार दिया, छोकरे को हाथ मार दिया, चंदा। तुम बुरा आदमी अलखबीसात और खबीसीना, सुबर क्या करता, पाखाने ही की तरफ देखता। सुबर के सामने गुलाब का फूल रखो तो गुलाब का फूल सूखता है, वो गू की मक्खी गू पर जाती है, शहद की मक्खी शहद के फूलों पर जाती है। तुम क्यों गू की मक्खी बनते हो? क्यों? हर जमाने में उलमाए सू, उलमाए रब्बानी और उलमाए हक्कानी, उलमाए शैतानी रहे हैं। हजरत मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, जो हैदराबाद के आंध्र प्रदेश के अमीर शाबिक अमीर शरीयत है, किसी ने उनको कहा हजरत अपना गुण गाते रहे तो नबी के वारिसीन है, ये मदारिस हैं, ये इतना गिना क्यों हो रहा है? ये फिल्मों में कतार क्यों है? ये इतना लोग शराब क्यों पीते हैं? ये जो है गिना के क्यों पीट रहे? ये उलमा क्या कर रहे हैं? और फिर ये शोरूम को दिखाकर कहा ये जो औरतें कपड़े पहनते हैं, देखो ये दुकान भी मुसलमानों का, ये महल्ला भी मुसलमानों का, ये बाजार भी मुसलमानों का, देखने वाला भी मुसलमान, खरीदने वाला भी मुसलमान। हजरत ये जींस पैंट लेडीज पहनेगी, ये तुम्हारे उलमा क्या कर रहे हैं?
یہ 23 چست لباس جس کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا کاسیات عاریات کہ بہت کپڑا پہننے والی ننگیاں ہوں گی. یہ علماء کیا کر رہے ہیں صاحب؟ جمعہ کے میدانوں سے، خطابت کے میدانوں سے، تفسیر و تعلیم سے، مدارس سے، مکاتب سے، اصلاحی معاشرہ، یہ کیوں بک رہا ہے صاحب؟ اگر کر رہے ہو تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ غنی سے رحمت کرے حضرت مولانا حمید بن عاقل حسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی حفاظت کو چپے چپے میں عام کرے. حضرت نے بڑا قیمتی جملہ فرمایا اور ان کے جو ہے ڈنڈا چکن جواب دیا، تھپڑ مارا، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ چپل کو منہ میں گرا کر مارا کہ خبیثو، یہ علماء کی تقریریں ہیں، یہ علماء کے بیانات ہیں، یہ مدارس کی محنتیں ہیں، یہ جماعت کی محنتیں ہیں، یہ علماء کے کارنامے ہیں، یہ کیچڑے، یہ کچھ کپڑے تمہیں نظر آ رہے ہیں. اور حضرت نے فرمایا خدا مند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، جس دن علماء یہ محنت کو ختم کر دیں گے، عورت کے جسم سے یہ کیچڑے ہٹ جا کر کتا کتی کی طرح ننگا پھرا کریں گے، زنا پھرا کریں گے. ان کی محنتیں ہیں، ان جلسوں کے اثرات ہیں، ان جمعہ کے بیانات کے اثرات ہیں، ان مدارس کے اثرات ہیں، ان مکاتب کے اثرات ہیں. ان علماء سے جڑ جاؤ، ان مدارس سے جڑ جاؤ. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ حضرت باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دشمن تھا، حضرت باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے فرمائیں گے اسے، جا سیدھے جنت میں جو تیری مرضی ہو، اور جو تجھے درجہ چاہیے تو وہاں پر چلا جا. بستانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہیں گے اے اللہ، 1 نمبر کا اسلام دشمن، مسلمان دشمن، قرآن کا دشمن، حدیث کا دشمن، رسول کا دشمن، اور کٹر پکا جو ہے عصبیت رکھنے والا، اور آپ نے جنت کا فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باعزید بستانی، ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ اس نے اپنے دشمن کو، اپنے دوست کو یہ کہا کہ دیکھو بھائی، حالانکہ میں اس کا پکا دشمن ہوں، میرے جسم میں خون کم ہے، لیکن کس کی دشمنی زیادہ ہے. لیکن بستان کی سرزمین کے اندر اگر کوئی کسی انسان کا چہرہ، ولی کا چہرہ دیکھنا چاہے، اس کے چہرے کو دیکھے، تو جس دن اس نے یہ جملہ کہا اسی وقت میری رحمت اس پر ڈال گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا جو میرے ولی کامل سے اتنی عقیدت رکھتا ہو میں اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں. مسلمانوں، یہ دنیا اکثر کام آنے والے نہیں، یہ ہیرو کام آنے والے نہیں، یہ شیخ کام آنے والا نہیں، یہ ماروڑی کام آنے والا نہیں. ہماری اماں مرے گی، یہی ہمارے جنازہ پڑھیں گے، ہماری بیٹی کا نکاح ایجاد و قبول یہی کرائیں گے. کل ہمارے گھر میں کوئی مصیبت پریشانی ہو تو یہ ختم خاندان کرا کر، اجتماعی دعا کرا کر جو ہے ہمارے علاقے سے، ہمارے گھروں سے مصیبت کو یہی اٹھائیں گے. اس لیے آپ یہاں پر عہد کریں، اپنی زندگی کو بدل لیں. یہ زندگی ہمیشہ پائیدار رہنے والی نہیں ہے. قیامت کے دن جا کر مڑ کر ہماری 90 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 65 سالہ زندگی، 50 سالہ جو بھی ہو، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایک رات یا ایک چاند کے وقت تک کا ہم وقت گزار کر آئے. اتنے مختصر وقت کے لیے ہم قبر کو برباد کریں، آخرت کو برباد کریں، ہم پلسرات پر کٹ کر گر جائیں، ہم جہنم میں جائیں، ہم ماں کا بلاత్కాر کریں، ہم اپنی بیوی کی عزت کا سودا کریں، اپنی بیٹیوں کی عزت کا سودا. آپ کہیں گے کون سا سودا کریں گا؟ بیٹی جب ہماری بے پردہ جاتی ہے، اسکرٹ پہن کر جب اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، اور اسکرٹ ہوا میں اڑتا ہے، وہ کون سا گلی کا کتا ہے جو زنا کی نظر سے بیٹی کو نہ دیکھتا؟ بتائیے. محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کوئی آدمی، زنا کی نظر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا، اس کے تیر زنا سے اس کے جسم پر ڈالے جا رہے ہیں. دل کا زنا، خیالات کا زنا. ارے اللہ نے مجھے غریب بنایا، اللہ نے مجھے فقیر بنایا، ٹیلر بنایا، ڈرائیور بنایا، ٹینکر بنایا، پینٹر. اگر میں اس کے لائق ہوتا جو ہے خسر اس کی بات کو بنا لیتا، اسے پہلو میں سلاتا، اس کی کام دل کا زنا نہیں کرتا، کام خیالات کا زنا نہیں کرتا. کیوں اپنی بیٹی کو زنا کے گلیوں کے اندر دوڑا رہے ہو؟ اپنی ماں کی آبرو داؤ پر لگائے ہوئے ہو؟
4 दिन की जिंदगी है, 4 रोजा जिंदगी है। कब्र में जाने के बाद पछताओगे, आखिरत में जाने के बाद पछताओगे। हरगिज़ एक सुभान अल्लाह कहने की मोहलत नहीं होगी, एक अल्हम्दुलिल्लाह कहने की मोहलत नहीं होगी। और मुसलमानों, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं, खुद भी सुधरो और अपनी माँ और बहनों और उम्मत की जो बेटियां घरों के अंदर हैं उन्हें भी नमाज का पाबंद बनाओ, बहनों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। ये अगर सुधरेंगे, घर बहुत से पहले जन्नत का नमूना है। और अगर ये बिगड़ेंगी औरतें तो ये खुद भी तबाह होंगी, खानदान को तबाह करेंगी। और फिर इंसान को जहन्नुम देखने के लिए मौत के बाद जहन्नुम देखने की जरूरत नहीं, हिसाब और किताब के बाद जहन्नुम का सामना करने की जरूरत नहीं। जिस घर के अंदर परकटी औरत रहती है, जिस घर के अंदर बेपल्लू की औरत रहती है, जिस घर के अंदर दुनिया की आशिका औरत रहती है, जिस घर के अंदर बेपर्दा औरत रहती है, जिस घर के अंदर कानून को गुलाम बनाने वाली औरत रहती है, जिस घर के अंदर टीवी का नाच देखने वाली औरत रहती है, उस घर के लोगों को फिर जहन्नम देखने की जरूरत नहीं। जीता जागता वो घर जहन्नम का नमूना है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी बची कुची जिंदगी को चाहते ना चाहते हमारे पेशानी के बाल पकड़ कर अल्लाह हमें दीन के लिए, शहादत के लिए और दीन इस्लाम के गज़वात के लिए अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए। अल्लाह हमारा जीना मरना इस्लाम के लिए बनाए। अल्लाह ताला हमें शहादत की इज्जत की बहुत नसीब फरमाए। जो मुंतज़मीन ने इस जलसे को मुनक़्क़िद किया, जैसे भी हिस्सा लिया गाँव वालों ने और तामीन ने, मुस्लिमीन ने, ख़वातीन ने, अल्लाह शान उसको दुनिया और आखिरत में अजर जज़ील नसीब फरमाए। आमीन। वाक़िदान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।